रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका आने का यहाँ पे। आज आटे के हवाले से एक हमने आप लोगों से बात करनी थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बारे में आपसे दो चार बातें करनी थी। सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा ताकि आपको सबको जहन में रखे रहें और आवाम को भी उसका पता चले, जो कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अगर आप काइंडली अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले तो हमारे सूबे की जो रिक्वायरमेंट है आटे की, वो तकरीबन 50 लाख टन है साल की। 50 लाख टन हमारे सूबे में कंजम्पशन होती है आटे की पूरे साल की। उसमें से 13 लाख टन जो है वो हमारी अपनी गंदम की पैदावार होती है सूबे में, और 50 लाख टन हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट है पूरे साल की। उसमें से तकरीबन कोई 13 लाख टन हमारी अपनी सूबे में पैदावार होती है गंदम की, और 12 लाख टन हम ख़रीदते हैं पंजाब से या पास्को से या टीसीपी से। मतलब टोटल जो 13 लाख हमारी अपनी प्रोडक्शन है और 12 लाख हम ख़रीदते हैं बाहर से, सूबे के बाहर से। तो ये बनती है 25 लाख। 25 लाख अपनी पैदावार है या सूबे की, या जो हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है, और 25 लाख टन जो है वो गंदम की शक्ल में या आटे की शक्ल में पंजाब से आती है। जो लोग फ्लोर मिलों वाले ख़ुद अपनी गंदम ख़रीद के यहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, या दूसरे नंबर पे आटा जो पंजाब से आता है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे सूबे की गंदम की। ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास ये सबको पता होना चाहिए, जो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जितना भी स्टॉक होता है हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक सीज़न से, परचेजिंग सीज़न जो होता है गंदम का, उससे लेके दूसरे परचेजिंग सीज़न तक हमने उसको चलाना होता है। जो हम साल की परचेज़ करते हैं उसे फिर हम डेली के हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं फ्लोर मिलों को। और आपके जहन में ये चीज़ रहे कि ये जो सस्ता आटा है ये बेसिकली गरीब लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों की सपोर्ट के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। तो 50% कोटा यहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आता है वो पूरा करती है, और 50% हमारे सूबे की अपनी जो प्रोडक्शन है, और साथ में जो हम बाहर से लेते हैं उसकी जो क्रशिंग होती है उसके ज़रिए होती है। जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मसला जो इस वक्त बना है सारा रेट का बना है, और रेट की मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहले तो जो महंगाई है वो अगर आपने देखा होगा सिर्फ आटे में नहीं, पिछले तकरीबन साल से हर एक चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से आई है। नॉर्मली तो महंगाई तकरीबन हर वक्त आती रहती है, लेकिन अगर आपने फिगर्स देखे हों, ये कुछ महीने में 30% तक हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हैं। ये अगर इसकी वजह आप देखें कि सिर्फ आटे को या गंदम को अगर फ़िलहाल आप एक साइड पे रख के सारी चीज़ों का देखें, मैटर किस पे करता है या कीमतें बढ़ती क्यों हैं? जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका तेल का रेट बढ़ जाता है, बिजली महंगी होती है, उसके साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नानबाई को अगर आटा महंगा मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो उस हिसाब से रोटी भी आगे महंगी बेचेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें महंगाई अगर आप ऐड ऑन करते जाएं, बिजली की, गैस की, डॉलर की, या बाकी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर एक चीज़ में अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है गंदम पे और आटे पे भी होता है। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ एक और है वो ये है कि ये 3 फिगर्स आप नोट कर लें। पिछले साल जो परचेज़ प्राइस थी गंदम की, जो कि हुकूमत गंदम ख़रीदती है, वो थी 1800 रुपये।
پھر اس کے بعد 2100 روپے اس کا ریٹ تھا. پھر اس سال کے لیے 2200 روپے ریٹ تھا پچھلے سال. اس سال کے لیے جو ہم نے بلکہ پورے ملک نے جو ایک کمبائن فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریٹ رکھا 3100 روپے. 3100 روپے من کے حساب سے پنجاب حکومت، کے پی حکومت، جنہوں نے بھی گندم خریدنی تھی وہ 3100 روپے کے حساب سے خریدنی تھی. گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا 4000 روپے کا. 4000 روپے کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے پنجاب میں، وہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم بیچیں گے تو وہ 3100 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں 2 مہینے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر 4000 کا بکے گا. یا سندھ سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو بھی گندم ہے وہ سندھ کی طرف جانا شروع ہوا ہے پنجاب سے. تو یہ بہت ان یوزول ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں یہ بہت زیادہ ان یوزول اضافہ ہوا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب گندم کے ریٹ میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آٹے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ایک اور ضروری پوائنٹ ہے. ہم نے اب یہ تو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو جو حکومت کر رہی ہے، ایک اور فگر. حکومت خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے فائنینشیل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم 1300 روپے کا آج تک مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اس وقت 2700، 2800، 3000 روپے تک چلا گیا تھا، اور ہم دے رہے ہیں 1300 روپے کا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈپو پہ یا ڈیلرز پہ یا جو ٹرک ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر مارکیٹ کا ریٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق کم ہوگا تو کم لوگ وہاں پہ جائیں گے خریدنے کے لیے. لیکن جب ریٹ ایک طرف 1300 ہو اور دوسری طرف 3000 تک پہنچ جائے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سستا آٹا خریدوں، جس کی وجہ سے اس پہ رش پڑتا ہے، اس میں بد انتظامی ہوتی ہے، اس میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو 1300 روپے کا ہم دے رہے ہیں، حکومت خیبر پختونخوا 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم مزید یہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یہ فرق اور بڑھے گا، اگر ہم ریٹ نہ بڑھائیں اور مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا رہے تو یہ ریٹ اور بڑھے گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. کل چیف منسٹر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں فوڈ سیکٹری، ہوم سیکٹری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی سارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کل تک 5000 ٹن ریلیز کر رہے تھے. 5000 ٹن، اس کو ہم آج سے بڑھا کے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بحران بنا ہوا ہے ریٹ میں، آپ دیکھیں گے اگلے 2-3-4 دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی. پنجاب نے بھی وہ ڈیلی ریلیز کرتے ہیں 23000، انہوں نے 23000 سے بڑھا کر اس کو 26000 کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آج میں نے صبح دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہمارا جو انشاءاللہ یہ آج سے جو ڈیلی ریلیز زیادہ ہو جائے گی، 30% زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے، میں نے کل بلکہ اس کے ایڈمنسٹریٹو اگر دیکھ لیں تو کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے، کوئی ٹریلر دکھائے گئے ہیں، جس کی پھر ہم نے کل معلومات کی. وہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. وہ گورنمنٹ آف کے پی کا گندم نہیں جا رہی، نہ آٹا جا رہا ہے، افغانستان اسمگل نہیں ہو رہا. وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا آٹا ہے جو انہوں نے گندم ہے جو انہوں نے خریدی ہے پاسکو سے، اور وہ جا رہی ہے افغانستان. تو ویڈیو پہ کسی نے دکھایا، اب اس میں یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی گندم ہے، لیکن اس کو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ آٹا اسمگل ہو رہا ہے افغانستان. کل چیف منسٹر صاحب نے سخت انسٹرکشنز دی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کہ آپ میک شور کریں کہ بالکل آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے. اس پہ مزید سختی کریں گے انشاءاللہ.
اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جتنے بھی ڈیلرز ہیں، کل یہ انسٹرکشنز ایشو ہو گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں اس میں سے بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس میں سے بھی لوگ کنٹرول پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، سرکاری پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایکچول وہ ڈیلرز نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ڈیلرشپ لے لی ہے. تو پورے صوبے میں انشاءاللہ آج سے اس کی دوبارہ سے اسکروٹنی شروع ہوگی، اور جو بھی اس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ آٹا ڈیلرز نہیں ہیں یا کہ جو مہنگا بیچتے ہیں کو فوراً اسی دن ان کی ڈیلرشپ جو کل یا پرسوں تیار ہو گیا ہے، لیکن کل یا پرسوں میں انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا. جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اس ایپ میں رجسٹر ہوں گے. ان کے پاس اگر 50 بیگز آتے ہیں یا 100 بیگ آتے ہیں دن کا، جب تک وہ پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دیتے، شناختی کارڈ، ساتھ میں ٹیلی فون نمبر، ساتھ میں اس کا نام، اگر 50 اس کے پاس تھروڑے ہیں یا بیگز ہیں، وہ اگر 50 بندوں کو دے گا تو وہ یہ ڈیٹیل اس ایپ میں انٹر کرے گا. اگر وہ انٹر نہیں کرے گا جس دن، اگلے دن سے اس کا کوٹا بند ہو جائے گا. اور جو نمبر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جو نام پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان کو رینڈملی کال سینٹر کے ذریعے کال جائیں گی. ان سے پتہ کیا جائے گا کہ جی آپ نے آج آٹا لیا ہے یا نہیں، کتنے بیگ لیے ہیں اور آپ کو کتنے کا پڑا ہے. تو اس میں سے بھی جو شکایت آئیں گی ان ڈیلرز کے کوٹا بھی ڈیلرشپ کینسل کر دی جائے گی انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ عوام کو اسی شیپ میں یا اسی جتنا آگے ان کو ریلیف ملے. لیکن میری کچھ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی، پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، یا کل ایک ہمارے ایم پی اے صاحب گئے ہیں ایک گودام پہ، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سٹاک پڑا ہوا ہے. تو سٹاک تو پڑا ہوتا ہے گوداموں میں، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سٹاک زیرو ہو گیا ہے. سٹاک تو پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ریلیز ہوتا ہے ڈیلی. اگر ہم ایک ہی دن میں سارا ریلیز کر دیں، اگلے دن کیا کریں گے، اس سے اگلے دن کیا کریں گے؟ یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال اس کو چلانا پڑتا ہے. جو گند ہم خریدتے ہیں اس کو پورے سال چلانا پڑتا ہے تاکہ پورے سال پرائسز اسی حساب سے چلتی رہیں. ایم پی اے صاحب گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بہرحال انہوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ، زیب نہیں دیتی کسی کو بھی، گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی. اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ دے دیں، لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. خواہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان ایم پی اے صاحب سے کہ آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سستا آٹا پرووائڈ کروں گا. اور آٹے کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے کپڑے بیچیں یا نہ بیچیں، یا آپ کے کپڑے کوئی خریدتا نہیں ہے یا اس پہ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں آتی، اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر 35 ارب روپے صوبائی حکومت اپنی طرف سے ریلیف دے رہی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو، تو اگر وفاق کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو اتنی ہی فکر ہے اس صوبے کے عوام کی، تو 35 ارب روپے وہ بھی اپنے سے ڈال دیں، اور زیادہ ہم ریلیف دے دیں گے لوگوں کو. صرف اس طرح کے ڈرامے کرنے سے یہی ایم پی اے صاحب، ساتھ میں ان کی ایک ایم پی اے صاحبہ تھی، وہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سارے اسمبلی میں ہوں گے، کبھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے 2 روپے یا 4 روپے ڈیزل مہنگا ہوتا تھا یا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے آتے تھے یا سائیکل پہ بیٹھ کے آتے تھے. تو اس وقت تو 2-4 روپے ریٹ بڑھتا تھا. آج میں پوچھتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے، جو آپ مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، اگر 2 روپے یا 4 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا تھا، جو کہ اس وقت $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ہم لوگ اس وقت میرے خیال میں کوئی 150 روپے کا لیٹر دے رہے تھے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 کا بیرل ہے، اور آج یہ دے رہے ہیں 240 روپے کا.
تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرامے کرنے ہیں، اگر صرف وہ سستی شہرت کے لیے، چیپ پاپولیرٹی کے لیے، تو وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر واقعی سنسیئر ہیں تو آپ جائیں، آپ پی ڈی ایم کو کہیں، آپ مولانا صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے. اس وقت آپ کو مہنگائی نظر آتی تھی، آج آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. روزانہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے شہباز شریف کے ایک بیٹے کے خلاف کیس ختم ہوا، شہباز شریف کے خلاف ختم ہوا، کبھی مریم صفدر کے خلاف ختم ہوا، کبھی اسحاق ڈار کے خلاف ختم ہوا. ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مزید کیس بنانا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اگین ان سے کہ اگر سنسیئر ہیں، 35 ارب روپے صوبائی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 35 ارب روپے آپ اپنی طرف سے دے دیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن بہرحال ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے بولا ایڈمنسٹریٹولی کوٹا بڑھانا، ڈیلرشپ کو پراپرلی اسکروٹنائز کرنا، چاہے ٹیکنالوجی یوز کر کے، ایپ یوز کر کے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرتے رہیں گے. جی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو آخر میں فرمایا، جو کچھ سیاسی باتیں دیکھی، ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ موقع جب کہ روٹی 30 روپے یا 35 میں بک رہی ہے اور آٹا 3200 3300 پہ 3500 پہ پہنچ چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی سیاست کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ جو پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا ایون جماعت اسلامی جو نہ پی ٹی آئی کی رہی ہے نہ پی ڈی ایم میں، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے مرکز اور صوبے مل کر بیٹھ کر ایک کنکریٹ قسم کا عمل کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں جی، ایک تو اگر اوور آل جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر مہنگائی کو آپ دیکھیں تو مہنگائی کبھی بھی صوبہ مہنگائی کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر ریٹس کو، جو ریٹ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بے شک صوبے کا کام ہے، لیکن اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، اگر ڈیزل مہنگا ہوگا، اگر ڈالر مہنگا ہوگا، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہوگی، تو مہنگائی صوبہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ مطلب اگر یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا آٹومیٹیکلی امپیکٹ باقی چیزوں پہ آئے گا. تو میں تو پھر کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا، صحیح کہا کہ اس وقت عوام کو تکلیف ہے، اسپیشلی آٹے کی. ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈرامے کریں کہ گوداموں میں جائیں اور زبان اس طرح کی استعمال کریں، اس کی بجائے میں نے تو ایک کنکریٹ پروپوزل دی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 35 ارب روپے دے رہے ہیں تو وفاق بھی ہمارے ساتھ کچھ دے دے. وہ تو ہمیں اپنے پیسے نہیں دیتی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ کے حالات ہیں، صوبائی حکومت کو ریلیزز نہیں ہو رہی، فائنینشیل کرنچ ہے صوبے میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ہم نے آپ کو ریلیف کی، اگر آپ نے بات کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس بجٹ میں، پچھلا بجٹ جو تھا، اس میں ہم نے انصاف فوڈ کارٹ کا پروگرام ہم نے بنایا. اس کی ساری ٹوٹل تیاری ہو گئی ہے، اس کی 100% اس کے کارڈ پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹ کھل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو ریلیف ملے. 2100 روپے ہم نے دینا تھا، 2100 روپے پر منتھ ہم نے دینا تھا 10 لاکھ فیملیز کو، تاکہ وہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل ہو سکے. لیکن جو وفاق کی طرف سے جو فنڈز کی ریلیز کی سچویشن ہے، تو اس میں اس کی وجہ سے ہم نے وہ پروگرام روک لیا ہے. اس کا سب کچھ تیار ہے، انصاف فوڈ کارڈ کا ہر ایک چیز تیار ہے، کارڈ اس کے پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹس بن گئے ہیں، بینک آف خیبر کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کو ہم لانچ نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں وفاق کی طرف سے فنڈ نہیں مل رہے. یہ کنکریٹ سٹیپ ہے، اس میں تو کوئی سیاسی بات یا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ایم پی ایس کے جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہی ڈیلرز ہو گئے. ڈیلرز کا تو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کے ایم پی ایس سے جوڑا ہے. پی اے نے نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ لوگ یہ دیں گے. ڈیلرز میں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو مسلم حقیقت ہے وہ ہے پنجاب کا. اس کے باوجود کہ یہاں پر گندم نہیں تھی، فلور ملز والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گندم کا کوٹا ڈبل کیوں نہیں دیا گیا.
पंजाब से बरवत किसी ने दो टोक बात नहीं की। गवर्नमेंट वालों से पूछे, यहाँ पराठे वालों से पूछे, वो बारह कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रिक्टली तौर पर कहा है कि तुम आटा नहीं जाएगा और ना ही गंदम जाएगी। और ये जो आप सिंध की बात कर रहे हैं, ये तो आप एक नया फिनोमेना पेश कर रहे हैं। अभी तक तो हमने ये नहीं सुना कि सिंध ने इस तरह का कदम उठाया है। ये तो कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ पैसे नहीं थे, उन्होंने गंदम खरीदी नहीं, और ये बहरान है। तो वजह आप पंजाब पर जोर ले आते हैं कि पंजाब ये हमारा सबसे बड़ा मम्मा, तो पंजाब ही है सब कुछ, यहाँ तक कि मुर्गी का रेट जो है वो रातों रात जो है वो आसमान पे चल गया, वापस नीचे आ गया। देखिए आपने जी फीड ट्रक पे जो डीलर है इल्जाम लगा रहे हैं कि 50,000 रुपए चेक पोस्ट पे बता लिया जा रहा है चेक पोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है। अगर 50,000 फीड ट्रक पे देंगे तो ये आवाम के जेबों से वो निकालेंगे। तो 6 महीने से मकसद आप लोग वहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है, वज़ीर आला के साथ डायरेक्ट राब्ता क्यों नहीं करते हैं? देखिए जी, जो आपने एक तो मैं क्लैरिटी कर दूं इसमें, आपने जैसे सवाल किया, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने तो ओपनली ऐलान किया है कि वो 4,000 रुपये का मन खरीदेंगे, और बाकी सारे पाकिस्तान में 3100 रुपये मन रेट लगाया है। तो ज़ाहिरी बात है इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। अब दूसरी बात जहाँ तक आपने पंजाब की, कल मेरी पंजाब के फूड मिनिस्टर से बात हुई है। उनका मसला ये है, देखिए एक ओपन मार्केट की गंदम या आटा यहाँ पे आना होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह रही है कि अगर हमारा सब्सिडाइज्ड गंदम या सब्सिडाइज्ड आटा केपी में जाता है, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे सूबे के जो पैसे लग रहे हैं वो हमारे सूबे में ही रहें, जो सब्सिडाइज्ड आटा है या सब्सिडाइज्ड गंदम मिलों को जाती है, उसी तरह वो भी पाबंदी उस पे लगा रहे हैं जो कि उनका सब्सिडाइज्ड है। ओपन मार्केट से आने में मसला नहीं है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली लोकली वहाँ पे कोई पुलिस या कोई और उनसे रिश्वत की करता है, मुझे भी इत्तला मिली है, ये भी मैंने उनसे बात की है, लेकिन उनसे हम दोबारा भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने कल भी उनसे बात की है कि जो कि ओपन मार्केट का है उसको बंद ना किया जाए, वो बंद नहीं है। लेकिन ये तो उनका हक बनता है कि अगर उनका सब्सिडाइज आटा है या सब्सिडाइज्ड गंदम है, वो तो उनके सूबे के अवाम के लिए है, तो अगर वो यहाँ पे आएगा तो जाहिर बात है वो उसको रोकेंगे। ये मसला है जो कि गंदम के हवाले से है। अच्छा आतिफ साहब, ये जो जितने डीलर्स हैं, जो आटा डीलर्स हो गए या फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले, उनके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो 5% कोटा दे रही है, जिसको 10 से 9% करना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी पैदावार नहीं, हम सिर्फ पंजाब के ऊपर बेस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पंजाब के अंदर हमें आटा लाने के परमिट्स भी नहीं दिए जा रहे। तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर बहुत तारीख साज काम किए हैं सूबे के लिए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि उन्हें इस कोटे में भी इजाफा कर देना चाहिए, और ये जो हर साल बहरान पैदा होता है इन दिनों में, इसमें कोई कमी आ जाएगी? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 30% हमने कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन अगर हम अभी 100% कोटा बढ़ा दें तो ज़ाहिरी बात है कि आप देख रहे हैं कि 35 अरब रुपए ऑलरेडी सूबे का लग रहा है, तो फिर 70 अरब पे जाएगा, 80 अरब पे जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत ने बाकी भी हुकूमत भी चलानी है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिक्योरिटी है, हर एक चीज़ है, वो भी चलानी होगी। तो उसके मुताबिक देखते हुए हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मज़ीद अगर गुंजाइश होगी या हमें विफाक से पैसे मिलते हैं तो इंशाल्लाह हम फूड कार्ड भी शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक सवाल हुआ कि MPS को कोटा या MPS के कहने पे कोटा दिया जाता है या डीलर्स मुकर्रर किए जाते हैं। पहले भी हमने ये कोई उनको नहीं कहा था MPS को, ये कोई उनकी डिस्कशन नहीं है। हाँ, रिकमेंड ज़रूर कर सकते हैं। रिकमेंड अगर कोई करता है कि जी अप्लाई करें, अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो ठीक है, उसको मिले, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसको MPA ने रिकमेंड किया है उसको कोटा नहीं मिलेगा। कल भी सख्ती से ये इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं कि इसमें किसी MPA का, किसी MNA का, किसी सियासी शख्सियत का इस बुनियाद पे नहीं कि वो MPA का है या MNA का है, इस बुनियाद पर उनको कोटा नहीं दिया जाएगा। अगर वो क्वालिफाई करता है वो बिल्कुल करेगा। जो मैंने पहले कहा कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि दोबारा से स्ट्रिक्ट रिव्यू करें जो लिस्ट है आपके पास डीलर्स की, अगर उनमें कोई भी ऐसे हैं जो कि गलत इशू हुए हैं किसी भी वजह से, उनको आज ही कैंसिल कर दिया जाएगा। गंदम का कितना स्टॉक मौजूद है
اور کتنا سٹاک جو ہے وہ پائپ لائن میں آ رہا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں کہ سٹاک کتنا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو کل ایک شپ آیا ہے یوکرین سے 65,000 ٹن اس میں ہے. کچھ دنوں تک ایک اور آ جائے گا، بلکہ ہمارے 3 شپس آنے ہیں، وہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ ٹن وہ ہمارے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں تک. جی. اور اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب سے ریگولر جو ہم نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی ریگولر بیس پہ آ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہم نے پرچیز کیا ہے. سمپل بتا دیں کہ اس وقت آپ کے پاس ہاتھ میں کتنا سٹاک موجود ہے اور پائپ لائن میں کتنا منگوا رہے ہیں، صرف یہ بتا دیں. ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس 1,30,000 ٹن ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا آنے والے 2 مہینے ہیں جو کہ دوبارہ سے پھر سیزن شروع ہو جاتا ہے 2-3 مہینے میں، وہ 6 لاکھ ٹن ہے ہمارے پاس. تب تک 6 لاکھ ٹن ہے، جو کہ بالکل بھی کم نہیں ہے، پچھلے سال سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی گندم کا سٹاک نہیں ہے، گندم کا سٹاک موجود بھی ہے، اور مزید بھی جو ریگولر بیسس پہ پائپ لائن میں آ رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے ہمارے پاس. سندھ حکومت نے جو سپورٹنگ پرائس مقرر کی 4,000 یہ اپریل کے آخری ہفتے میں کی تھی. یہ کون سی تہمت تھی کہ 7-8 مہینے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ یکدم آٹے کی بڑھ جاتی، حالانکہ قیمت انہوں نے گزشتہ سال مقرر کی تھی اور جنوری میں جا کے اس کی قیمت بڑھتی. دیکھیں وہ تو ریٹ تو انہوں نے مقرر اس وقت کیا تھا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو سیزن نہیں آیا تھا. سیزن تو ابھی گندم کا شروع ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ جب شروع ہوگا یا تو لوگ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پرچیز کریں گے تو ہم 4,000 کا کریں گے، تو اس وقت وہ پرچیز نہیں کر رہے تھے. پرچیز تو وہ ابھی شروع کریں گے، تو ظاہری بات ہے جب وہ وقت آئے گا تو اسی وقت ریٹ بڑھے گا. انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن پرچیز انہوں نے 4,000 سے نہیں شروع کی تھی. سیزن ابھی شروع ہوگا، ابھی میرے خیال میں شاید مہینے تک سیزن شروع ہوگا، تو اس کے بعد سے جو ریٹ کا امپیکٹ کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی اسی وجہ سے آیا ہے کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوگا. یہ بتائیں کہ اس وقت آج صبح بھی ہم نے مختلف بازار کے ریٹس چیک کیے، 3 بڑے مارکیٹس ہیں اور سب میں قیمتیں مختلف ہیں. 3,2900 لے کر 3400 تک 20 کلو کا تیلہ فروخت ہو رہے ہیں. انتظامیہ کسی بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، یہ سب میڈیا والے موجود ہے، کہیں پر بھی انتظامیہ نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ فوڈ سیکٹری اور جو انتظامیہ ہے ڈی سی وغیرہ، ان کو کچھ ہدایت آپ نے جاری نہیں کی؟ اور سر اس کے ساتھ ہی وہ جو سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، تو جو عوام لے رہی ہے آٹا، ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹا نہیں ہمیں چوکر دیا جا رہا ہے 20 کلو 1300 میں. اس کی کوئی کوالٹی امپروو ہوگی؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں الگ الگ. ایک کوالٹی جو کہ جن ملز کا آپ نے پچھلے دنوں میرے خیال میں 2-4 دن پہلے دیکھا ہوگا، وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ کوالٹی اس کی خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کا کلر ڈارک ہوتا ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ فائن آٹا یا جو تندور پہ بھی روٹی ملتی ہے تو سفید روٹی پسند کرتے ہیں. حالانکہ صحت کے حوالے سے فائن آٹا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ایک پسند ہے، وہ پسند کرتے ہیں، تو اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ کلر کا فرق اور چیز ہے، لیکن کوالٹی گندی اگر ہوگی اس پہ ضرور ایکشن لیا جاتا ہے. سر آڈٹ رپورٹ 2021-22 سامنے آئی ہے، جس کے مطابق محکمہ خوراک میں 8 کروڑ سے زائد کی بے قابلیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ بے قابلیاں 8 کروڑ سے زائد جو ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں، یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو آپ اگر اس کا ٹیکنیکلی سمجھ لیں، یہ بے قاعدگیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ اس پہ آبجیکشن ریز ہوتا ہے. یہ کرپشن نہیں ہوتی، مطلب بے قاعدگی ہوتی ہے وہ نیکسٹ سٹیج پہ جا کے جب اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے پراپرلی. ابھی انہوں نے ایک چیز ریز کی ہے کہ جی اس چیز میں یہ ہمیں فرق لگ رہا ہے. وہ جب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کلیریفیکیشن جائے گی تو وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی کرپشن ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی کرپشن سامنے آئے گی تو اگر میں نے کرپشن کی ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مجھے جو سزا دینی ہے دے دیں. کبھی بھی ہم کرپشن کو
किसी करप्ट आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेकायदगी में वो जब आती है एक चीज़ कि ये रेगुलर नहीं है, जिसमें गलती होती है, वो फूड डिपार्टमेंट उनको रिप्लाई करता है। अगर तब भी वो सर्टिफाई नहीं होते और वो करप्शन साबित होती है तो जिसने करप्शन की है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आतिफ साहब ये बताएं कि कल 11 तारीख क्या असम्बली तहलील होगी कि नहीं, और दूसरा सवाल, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुए तैमूर साहब ने शिरकत की, विफाक को तो बड़े डॉलर्स आ रहे हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का क्या हिस्सा बन रहा है? देखिए, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर बात है इस वक्त आवाम का मसला ज़्यादा आटा है, तो अगर उस पर हम कंसंट्रेट करें तो अच्छी बात होगी। लेकिन आपने अभी सवाल किया तो मैंने भी देखा है कि तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमिटमेंट हुई है। ये अमूमन आपने देखा होगा कि अल्लाह करे मिल जाएं, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि जो कमिटमेंट होती हैं उससे एक्चुअल फिर बहुत कम रिसीविंग बहुत कम होती है। और वो भी ये नहीं कि ये कोई कल दे देंगे, ये 3 साल का किसी का टाइम होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का 4 साल होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो वो सूबे के लिए अलग से नहीं होती, वो उन्होंने पाकिस्तान को एक कंट्री के तौर पे अब उसमें जितना हिस्सा जो अगर सैलाब के लिए है, जितना नुकसान यहाँ हुआ है, उसी हिसाब से हम उनसे अपना शेयर मांगेंगे और उम्मीद है कि वो हमें अपना शेयर देंगे। जो आपने सुरख आटे की बात की, जो मिलों को कोटा रोजाना की बुनियाद पर 168 बोरी दी जा रही है खैबर पेशावर में, तो उसमें से वो कितने फीसद चोकर निकालते हैं, कितने फीसद वो होल मिल वो आटा निकालते हैं, और कितने फीसद फाइन होता है? और अगर वो फाइन निकालते हैं तो वो सस्ता फाइन जो है नन भाइयों को क्यों नहीं मिलता? उसके लिए क्यों मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जाता? ये परसेंटेज बता दें। कल असेंबलियाँ तहलील होंगी या नहीं, ये ज़्यादा इन्हिसार इसका होगा। एक तो ये है कि जो आपने तहलील की बात की, ऑर्डर किया था कि वो एतमाद का वोट लें, वो तो अदालत ने सेटिसाइड कर दिया है। तो अब गवर्नर के कहने पे नहीं, अगर हुकूमत खुद ये समझती है कि उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए तो वो लेंगे। अगर अपोजिशन ये समझती है कि इनके पास तादाद पूरी नहीं है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एप्लीकेशन दे दें, उस पर वोटिंग हो जाएगी। तो जो अल्लाह खैर से अल्लाह अगर कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हों, और उसकी वजह भी आपके सामने है। देखिए, तो सिंपल सी बात है, इस पर तो कोई मतलब दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इकॉनमी के, ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस चीज़ से आएगी कि जब इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी, तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, ये जो गंदम मिलता है, चोकर कितना निकलता है? 18% चोकर निकलता है, 12% फाइन निकलता है। और ये जो चोकर और फाइन निकलता है, ये उनकी ग्राइंडिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस बैग्स के जो चार्जेस होते हैं, प्लस BFC रोजाना करते हैं। तो नन भाइयों के लिए कोई आप सिस्टम बना रहे हैं ताकि उनको सस्ता आटा मिले और गरीबों को सस्ती रोटी मिल सके? कोई मसले का फाइनल हल है सर? मैं तो वही लो क्वालिटी चीज खाता हूँ, आप जाके जुर्माना करते हैं, चाहे वो सरकार ने जमा होते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है? कोई अल्टरनेट नहीं है ऐसा, कोई मतलब परमानेंट इसको बंद करके कोई इस तरह नहीं होता है कि मतलब फायदा क्या पहुंच रहा है आवाम को सर आपके जुर्माने का? मतलब आवाम ये तासुर है, ये एक तासुर है। मतलब मैं इन सारी बातों को हट के एक बात करना चाहता हूँ। आवाम ये तासुर है कि जैसे कोई हुकूमत है ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं। आपके जो इंतजामी ऑफिसर्स हैं वो 80 लाख की गाड़ी से 1 करोड़ गाड़ी दे दी, तो उससे वो काम क्या करना है? आपने तो उससे काम लेना है ना। वजीर तो हर जगह नहीं जाएगा, सेक्रेटरी साहब तो हर जगह नहीं जाएगा। उसने वो इतना बड़ा सेटअप किस लिए बनाया हुआ है? देखिए, बात आपकी इस सेंस में ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और सख्ती होनी चाहिए।
اس میں تو خیر گاڑی کا اتنا نہیں ہے. گاڑی اگر کس نے کام کرنا ہو تو وہ 2 کروڑ میں بھی کر لے گا, جس نے نہیں کرنا ہوگا تو وہ 50 لاکھ میں بھی نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ ایڈمنسٹریٹولی انشاءاللہ مزید کل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کی رسپانسبلٹی لگائی ہے, ساتھ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی آبویسلی ہے کہ جتنی مزید سختی کی جا سکے اور ریٹ کو مناسب اس پہ رکھنے کے لیے کوششیں انشاءاللہ تعالی ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے. عاطف صاحب میرا ایک سوال ہے. الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت خود ہی یہ مصنوعی بحران پیدا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ڈرامہ کہہ لیں یا جو بھی ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ گوداموں میں آٹا گندم برآمد کیا گیا ہے. یہ گودام کس کے ہیں؟ ٹرکوں میں گندم اسمگل کیا جا رہا ہے, تو یہ ٹرک کس کے ہیں, یہ کہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ آخر سچ بات ہے کہ دیکھیں آپ تو یا شاید لیٹ آئے ہوں یا آپ کو میں دوبارہ سے کلیئر کر لیتا ہوں. جو ایک ویڈیو چل رہی تھی وہ کل جب ہم نے معلومات کی اس کی, ورلڈ فوڈ پروگرام نے پاسکو سے گندم یا آٹا جو افغانستان میں بیچتے ہیں ہیومینیٹیرین اس کے لیے, وہ ان کے ٹرکس تھے. کے پی گورنمنٹ کا آٹا یا گندم نہیں تھی. دوسری بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی بھی حکومت کے پاس تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ٹن ہے اور وہ اس سے ریگولر ریلیز ہوتی رہتی ہے اور تقریباً 6 لاکھ تک ہمارے پاس پائپ لائن میں ہوگا. تو اگر کوئی جا کے کہے کہ جی یہ تو گودام میں پڑا ہوا ہے, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گودام میں تو پڑا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اگر آج آپ ساری ریلیز کر دیں کل کیا کریں گے, کل کہاں سے آپ گندم لائیں گے. تو مطلب یہ اس طرح یہ ڈراموں سے اور اس سے نہیں ہوتا. اگر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی سے بات کریں. 35 ارب روپے صوبائی حکومت دے رہی ہے, 35 ارب روپے وہ دے دیں اور انشاءاللہ اور آٹا سستا ہو جائے گا.